السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ضیاء ٹی وی۔ دوستو، آپ نے کنسٹرکشن کے کام میں استعمال ہونے والی بہت سی مشینیں دیکھی ہوں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ماڈرن مشینوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں وسیم ضیاء ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ کوفر ڈیم۔ دوستو، زندگی میں کبھی نہ کبھی تو آپ کے ذہن میں یہ سوال تو لازمی آیا ہوگا کہ آخر بڑی بڑی پانی سے بھری نہروں یا پھر سمندر کے اندر پل بنانے کے لیے بڑے بڑے پلرز کو کیسے کھڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پانی کی گہرائی کے ساتھ ساتھ پانی کا دباؤ اور بہاؤ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پر پل بنانے کے لیے سب سے پہلے وہاں کوفر ڈیم نام کے ڈھانچے کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے پہلے مضبوط دھاتوں کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے جس کی لمبائی پانی کی گہرائی کے حساب سے رکھی جاتی ہے۔ اس کے لیے پہلے اس ڈھانچے کے چاروں طرف مضبوط بیم کو فکس کر دیا جاتا ہے اور اس طرح یہ کوفر ڈیم نامی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈھانچے کو بعد میں بڑے بڑے کنسٹرکشن سمندری جہازوں کی مدد سے اس جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں پر پل بنانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی کرین کی مدد سے اس ڈھانچے کو پانی کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں موٹر کی مدد سے اس کوفر ڈیم کے ڈھانچے کے اندر سے پانی کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر پل کے لیے مضبوط بیم کو تیار کرنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے ایک ایک کر کے پل بنانے کے لیے پانی کے اندر مضبوط بیم کو تیار کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ وینچر۔ دوستو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کنکریٹ کے روڈز بننے کے بعد پانی کی سپلائی یا پھر ٹیلی فون کی تار کے لیے پائپ کو انڈر گراؤنڈ بچھانے کے لیے روڈ کو کھودنا پڑتا ہے، جس سے روڈ کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ملیے اس کمال کی مشین سے۔ اس مشین کو خاص اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس مشین کے آگے بہت زیادہ مضبوط بلیڈ لگا ہوتا ہے۔ جس روڈ کے اندر پائپ بچھانا ہو تو یہ کمال کی مشین پائپ کے سائز کے حساب سے اس روڈ پر سوراخ بنا دیتی ہے، جس سے روڈ پر زیادہ کھدائی نہیں کرنی پڑتی اور روڈ کا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، روڈ کی کھدائی کرتے وقت جو ملبہ نکلتا ہے یہ مشین بڑی ہی صفائی سے اسے ایک جگہ اکٹھا کرتی جاتی ہے۔ اس طرح زیادہ گند بھی نہیں پڑتا اور کام بھی بڑی صفائی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایلکن سیریز EL2۔ دوستو، اس مشین کو اکثر بڑے بڑے گورنمنٹ کے کاموں میں یوز کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے نالوں کو کھودنے کے بعد وہاں جو مٹی اکٹھی ہو جاتی ہے، یہ مشین اس مٹی کو باہر نکالنے اور نالے کو ایک خاص بناوٹ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس مشین میں زمین کو کھودنے والے بہت سے کھرپا نما ڈھانچے لگے ہوتے ہیں جو کہ مسلسل چلتے رہتے ہیں، جس سے زمین کی کھدائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود مٹی بھی باہر نکلتی جاتی ہے۔ اس مشین کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مٹی کو خود ہی ایک سائڈ پہ اکٹھا کرتی جاتی ہے اور اس مشین کے استعمال سے کام بڑی ہی صفائی اور فنشنگ سے ہوتا ہے۔ جہاں پہلے بہت سے لوگوں کو مل کر نالے کی کھدائی کرنی پڑتی تھی جس سے کافی زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا تھا، اب اس کمال کی مشین سے نہ صرف محنت تھوڑی لگتی ہے بلکہ کافی زیادہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔